فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ فمن پھر جو افترا جھوٹ باندھے علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹا، من بعدی اس کے بعد، ذالک اس کے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم الظالمون وہی ہیں ظالم۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر ساری چیزیں حلال کی تھی، الا یہ کہ جو خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر منع کر لی تھی، اور جو ان کا ایک دعویٰ تھا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو اللہ نے کہا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچتے ہو کہ یہ تورات کے اندر یہ چیزیں حرام کر دے گی، تو تورات لے آؤ، پڑھو اس کو، دکھاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ۔ اللہ نے یہ ہمیں مجادلے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے حرام یا حلال یا شریعت کے ہونے یا نہ ہونے کی بات کرے تو اس سے کہیں کہ دلیل لے کے آئے، اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے دلیل کا طلب کرنا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك کہ جو اس کے بعد بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اگر کسی نے خود سے اپنے اوپر کوئی چیز منع کر دی تو وہ اللہ کی حرام کردہ نہیں ہے، اور اللہ شریعت کے اندر نبیوں کو بھی اختیار نہیں دیا اللہ نے کہ وہ اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیں۔ جیسا کہ سورۃ تحریم کی جو آیت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے نبی نے اپنے اوپر کسی چیز کو ایک قسم کھا لی کہ میں آئندہ کبھی یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر جس طرح حرام کر دیا، تو اللہ جل شانہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ اختیار حرام کرنے کا، کسی ایسی چیز کو حرام کرنے کا جو اللہ نے حلال کر دی ہے، نبیوں کو نہیں دیا، تو پھر باقی کسی کی کیا اختیار ہے یا کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کریں یا حلال کردہ چیز کو حرام کر دیں۔ اگر ہم کسی چیز کو مناسب نہیں سمجھتے، اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز حرام ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك جو یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ اللہ نے چیزیں حلال رکھی تھیں، حرام قرار نہیں دی تھی، جو یہ دعویٰ سن لینے کے بعد بھی کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی تھیں، اور اس کے بعد جو دلیل لانے کے لیے تورات کو کہا گیا، اور اگر تم نے تورات میں دیکھا اور تورات میں تمہیں ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس کے بعد بھی اگر تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، اگر کہتے ہو نہیں جی یہ چیز حرام ہے، تو پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہی ہے حقیقت میں ظالم لوگ، یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اور اسی کی کنٹینیویشن کے اندر، اسی کی ساتھ ہی جو اگلی آیت ہے وہ بھی آئے گی، جو کہ اس آیت کو اور ایک لحاظ سے ساری چیزوں کو سمرائز کر دے گی۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا بس پیروی کرو، ملت دین ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً یکسو ہو کر، ایک جانب ہو کر، وما اور نہ کانا تھے، من المشرکین وہ مشرکوں میں سے۔ نہ صرف وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ یہ تورات میں حرام ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو یہودیوں نے فوراً اس پہ اعتراض اٹھایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک طرح سے یہ آیت آ گئی کہ اللہ نے جو بات بتائی وہ سچ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو اور جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے۔
حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی فرمایا وہ سچ ہے، قرآن نے جو کہ فرقان ہے وہ سچ ہے، اور تم اگر ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اسرائیل جو ان کے پوتے تھے یعقوب علیہ السلام، تو ہم ان سے پیچھے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ ان کی نسل کے اندر اللہ نے نبوت کو جاری فرمایا، اور جن کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیجے، اور انہی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ایک مسلم امت پیدا فرمائی۔ تو اگر تم سچے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو کہ یکسو تھے، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ تو اس سے دو باتیں ظاہر ایک جو ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تورات کی پیروی کرتے تھے، تو یہ پچھلی آیت میں آ چکا تھا کہ تم بے وقوف ہو کہ تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بہت پہلے تھے، تو وہ کیسے تورات کی پیروی کرنے والے تھے؟ اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ چیز انہوں نے بھی اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کی تھی، یا ان کے دور میں یا ان کی شریعت میں بھی یہ چیزیں حرام تھیں، تو اس کے لیے دلیل لے کے آؤ، کوئی دلیل لاؤ۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ فمن افترى علی اللہ کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اس کے باوجود ساری سچ حقیقت سامنے آنے کے باوجود اگر کوئی اڑا رہتا ہے اور اپنے جھوٹ کے اوپر اپنی ہی بنائی ہوئی شریعت پہ چلتا رہتا ہے تو وہی ایکچولی ظالم ہے۔ اور اگر تم نے حقیقت میں سیدھا رستہ پانا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نے کبھی کوئی شرک کا کام نہیں کیا۔ جو شریعت ابراہیمی تھی، یہ حجاز کا علاقہ تھا، جو مکہ تھا، اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود تھی۔ حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے عرفات جاتے تھے، اور مشرکین خود کو دین ابراہیم کے پیرو سمجھتے تھے۔ لیکن جو شریعت کی اصل تھی، جو حقیقت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، جو شریعت تھی وہ مسخ ہو چکی تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ قرآن نے آ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو جو شریعت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ جو مناسک تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ابراہیم علیہ السلام نے جو کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ سارے کے سارے مناسک کو دوبارہ سے جو ان کی حقیقت تھے اس کے اوپر واپس لے آئے، اور ہرگز ابراہیم علیہ السلام نے نہ کبھی شرک کیا اور نہ ہی وہ تعلیمات دیں جو کہ یہ مشرکین کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔